به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون فقال نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کیے ہیں. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام. اسلام سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا؟ عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا؟ عورت کو کیا سمجھایا جاتا تھا؟ اور اسلام میں عورت کا کیا مقام بتایا گیا؟ عورت کے ساتھ کیا سلوک، ہم کیسا سلوک کریں؟ تو جو آیت میں نے خطبے کے آغاز میں اس وقت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام سے پہلے لوگ عورت کیسے سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، اسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو بیٹی پیدا ہوتی، اس کو خبر ملتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، سیاہ ہو جاتا، اور وہ جو ہے دل ہی دل میں گھٹتا رہتا، اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتا تھا، جیسے اس کے اوپر کوئی آفت آ گئی ہو، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہو. یہی نہیں یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور جب اس کو خبر ملتی اس کی وجہ سے کہ اس کو بیٹی پیدا ہوئی، وہ اپنی قوم سے اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا تھا، اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے چھپاتا تھا. اور کیا کرتا، یا تو اس لڑکی کو جو پیدا ہوئی اس کو ذلت سمجھ کے رکھ لیتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ میری ذلت ہے، یا پھر اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو خبر ملتی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا منہ سیاہ ہو گیا، دل میں گھٹتا رہا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اپنی قوم سے اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا رہا. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو وہ غریب سمجھ کر، ذلت سمجھ کر اس عورت کو رکھ دیتا، بیٹی کو، یا زندہ دفن کر دیتا. یعنی اس طرح رکھتا
صرف یہی نہیں سمجھتا کہ تیری بیٹی نہیں، بلکہ اس طرح سمجھتا تھا کہ انسان ہی نہیں ہے، اتنی حقارت سے وہ اپنی بیٹی کو رکھتا تھا، یا پھر اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے سورت کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ وہ زندہ دفن کر دیتے اسے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بیٹی کو کیوں قتل کیا، کس بات پہ قتل کیا؟ تو یہ حالت ہے زمانہ جاہلیت کی، اسلام کے آنے سے پہلے۔ لیکن جب اسلامی تعلیمات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، تو اسلام نے، اس دین نے، اس قرآن نے یہ سکھایا کہ جو عورت ہے، جو بیٹی ہے آپ کی، یہ آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی حکومت زمین آسمان میں ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جب وہ چاہتا ہے تو بیٹی پیدا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جب وہ چاہتا ہے تو بیٹا پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر فرمایا۔ تو قرآن نے، اسلام نے اس بیٹی کو تحفہ قرار دیا۔ جس عورت کو، جس لڑکی کو زمانہ جاہلیت میں اپنے لیے رسوائی کا، ذلت کا سبب سمجھتے تھے، اس کو اگر رکھ بھی لیتے تو اس کو ایسا سمجھایا جاتا تھا کہ بیٹی نہیں بلکہ یہ انسان ہی نہیں۔ لیکن اسلام نے یہ تعلیم دی کہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹی ہو، وہ اچھی پرورش کرے تو جنت میں اور وہ اس طرح سے رہیں گے، اپنے ہاتھ کو ملا کر بتایا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کو 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے، ان کا نکاح کر دے تو اس کے بعد جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کو 2 بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام، کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کا مقام ہے کہ وہ تحفہ ہے۔ یہی عورت جب بیوی بن جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے واسطے، تمہارے جنس میں سے بیجا پیدا کی، اس لیے پیدا کی ازواج لتسکنوا الیہا، تاکہ تم کو آرام ملے، تم کو سکون ملے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور میاں بیوی کے درمیان اللہ نے ہمدردی رکھی، محبت رکھی۔ اور فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو غور کرتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے میاں بیوی کو اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کتنا بڑا رشتہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہارے لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، تمہارا لباس ہے۔ تو عورت ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، ہن لباس وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب لباس پہنتا ہے تو اس کی جسم سے بہت قریب ہوتا ہے، تو یہ رشتہ بہت قریب ہے، یعنی بیوی کا بہت بڑا حق ہے انسان کے اوپر۔ آپ دیکھیے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے وہ سب کس کے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، عورت سے پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اس لیے اسلام میں کیا ہے؟ عورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیوی کا مقام، بیوی کے مقام کے بارے میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کریں. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور ایک ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو اس پہ چلاتے ہیں کہ آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، آج مرچی زیادہ ڈال دی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی کمی ہو، لیکن وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا اللہ نے بہت ساری خوبیاں ان کے اندر رکھی. ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کے اندر کوئی کمی ہو، لیکن آپ ان کی اچھائی کو تلاش کرو. اللہ نے بہت ساری اچھائی رکھی ہے. آپ ایک کمی کو پکڑ کر ایک اس کی کمی کو کمزوری کو پکڑ کے آپ اس کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، بلکہ اچھا سلوک کرو اور اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں اس کو تلاش کرو. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرٍ اللہ نے ان کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. خیرکم لأہلی اور میں جو ہوں گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے میں تم میں سب سے بہتر ہوں. اور یہی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا العبرۃ الصالحہ کہ دنیا نفع دینے والی ہے، دنیا کی چیزیں نفع دینے والی ہے، لیکن سب سے بہترین چیز جو نفع دینے والی دنیا میں العبرۃ الصالحہ وہ تمہاری نیک بیوی. تو نیک بیوی دنیا میں تمہارے لیے خیر ہے، نفع دینے والی، سب سے بہتر نفع دینے والی ہے. اس لیے محترم بزرگوں دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایسا نہیں جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسا آج بھیڑ بکریوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. لیکن اسلام نے سکھایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور فرمایا کہ یہ جو میاں بیوی جو جوڑا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو یہ بیوی کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ذهبت تقيمها كسرتها کہ آپ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اگر آپ کو ان سے کام لینا ہے تو اسی طرح سے کام لو. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گا. یعنی عورت میں کمی ہو سکتی ہے، آپ بجائے اس کو سیدھا کرنے کے آپ اس کی اچھائی کی طرف دیکھو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر یہ عورت تیسرا مرحلہ، پہلا بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی، اور تیسرا مرحلہ جو عورت کا ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. ماں بن جاتی ہے. جب ماں بن جاتی ہے تو اس کو بھی قرآن میں بتایا گیا کہ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو وہ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، اس کا درجہ کیا ہے اسلام کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا دیکھو والدین میں دونوں آگے، لیکن اس کے بعد حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ماں کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری ماں نے تم کو کس طرح پیٹ میں رکھا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اور جب پیدا ہوئے تو کتنی تکلیف ہوئی ماں کو. جب ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے تو ماں کو پتا ہے، ایک عورت کو پتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. شوہر تو بس باہر جاتا ہے، کما کر لے کر آتا ہے، گھر کا سامان لے کے آ گیا، گھر میں ڈال دیا اور چلا گیا. لیکن ایک ماں کو پتا ہے کہ وہ 9 مہینے کتنی تکلیف سہتی ہے. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کتنے درد ہوتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے.
اسی لیے اسلام میں ماں کا حق پہلے. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کس کا حق ہے, باپ کا یا ماں کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری ماں کا. پھر پوچھا پھر کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا کہ آپ کی ماں کا. پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ پھر کہا تمہاری ماں کا. تو 3 مرتبہ ماں کا کہا, اس کے بعد باپ کا حق ہے. اور حدیث میں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے بتایا, باپ کے قدموں کے نیچے نہیں بتایا. تو دیکھیے جب عورت ماں بن جاتی ہے تو اس کا کیا مقام ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے, میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, اور میں نے اس کو اپنے کندھے پر بٹھا کے حج کرایا, تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حق تو کیا ادا کرتے, آپ کے پیدائش کے وقت اس کی تو تکلیف درد ہوا تھا, اس کا بھی آپ نے حق ادا نہیں کیا. تو اس لیے محترم دوستو, اسلام میں عورت کا مقام بہت بڑا ہے. جب وہ بیٹی ہوتی ہے تب اس کا مقام بہت بڑا ہے, اور جب وہ بیوی ہوتی ہے تب بھی اس کا مقام بہت بڑا ہے, اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو تب بھی اس کا مقام بہت بڑا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں بیٹی پیدا ہو تو ہم اس کو اللہ کا تحفہ سمجھیں, کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہاں مجھے میں شان ناسا, سب سے پہلے بیٹی کا ذکر فرمایا. اسی طرح جب ہماری شادی ہو جائے تو بیوی کی قدر کرے, چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا نہ کرے. بہت سے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں. اگر بیوی میکے چلی جاتی ہے تو 10 دن میں پریشان ہو جاتے ہیں. تب ان کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں نمک کم تھا یا زیادہ تھا, تب اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح اپنے ماں باپ کی, اپنی ماں کی خدمت کرے, ماں کا عزت احترام کرے. اللہ سبحانہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک, پہلے اللہ کا شکر ادا کرو اور پھر والدین کا. اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے رکوع العباد میں تو والدین کا حق ہے. اور فرمایا جگہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا, حق کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ فرمایا احسان کرو. احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرو, جو آپ کے اوپر لاگو نہیں اس کو بھی پورا کرو. اور احسان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں, آپ کے والدین غلطی پر ہیں, اس کے باوجود اس کو نظر انداز کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کریں. تو اس لیے محترم دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. الحمد للہ رب العالمین.